شریعت میں ایسا جہاد نہیں ہوتا، اس کو فساد کہتے ہیں. یہ شریعت کی نظر میں آپ کیا. اب بات سمجھیے گا. میرے سوالات ہیں. مفتیان جہاد سے اگر کوئی ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے. پہلا سوال وہی ہے جو آپ کو میرے سابقہ مقدمہ اور تمہید سے سمجھ آ چکا. دوسرا سوال، بنگال جب ٹوٹا پاکستان سے تو تمہارے نزدیک اسلامی سلطنت سے ایک حصہ جدا ہوا، اس وقت جہاد فرض کیوں نہ ہوا؟ جب کارگل قبضے میں آیا فوج کی لڑائی سے، بظاہر جماعتوں کی لڑائی سے، تو اس کو پھر واپس انڈیا کو دیا گیا. یہ الٹا جہاد تھا. یہ کیسے، یہ کیوں ہوا الٹا جہاد؟ لڑائی کر کے لاکھوں جانیں ہلاک کر کے جب کوئی علاقہ قبضے میں آیا پھر اوپر سے پھر ہلاکتیں کروا کر اس کو اسی طرح پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دینا، کافروں کے ہاتھوں میں دے دینا. یہ عمل کیسے جائز ہوا؟ جہاد فرض ہونا یہ تو دور کی بات ہے. یہاں تو یہ ہوا الٹا کہ تمہارے گمان کے مطابق جہاد ہوا تھا تو اس جہاد کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس جہاد کا جو نتیجہ تھا اس کو پامال فوراً کیوں کر دیا گیا؟ اس موقع پر مفتیوں کے فتوے کہاں گئے؟ کس لیے خاموشی کی گئی؟ کس نے چپ کروایا؟ غلاموں کے فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا رسول کے ساتھ نہیں چلتے. اگلی بات، امریکہ، برطانیہ اور تم سب مل کر افغانستان پر تم نے چڑھائی کی، افغانستان کے ملک کو امریکہ کے ساتھ مل کر حمایت کرتے ہوئے برباد کیا. کیا تم نے فتویٰ دیا تھا اس بربادی کے فرض ہونے کا؟ مسلمانوں کی بربادی، غزہ والے مسلمان ہیں تو افغانی کافر ہیں کیا؟ ایک مسلمان ملک کو کافر طاغوتوں سے مل کر ان کے ساتھ ہلاک برباد تہس نہس کروا دینا، مسجدوں قرآن پاک پر بم مروانا، ان کے شانہ بشانہ چل کر، یہ خدا رسول کی طرف سے حکم آیا، جس قرآن میں آیا، جس حدیث میں آیا، جس فقہ میں آیا، وہ مسلمانوں کو سنا دو. اگر شرم ہے، کچھ شرم ہے تو سب کو سنا دو کہ یہ آیات کہتی تھی کہ کافروں کی حمایت کر کے مسلمان افغانیوں کو مارنا فرض ہے. سنا دو. پھر یہ شیطان خان جو کہتا رہا کہ 80,000 لوگ جو تم نے غیر علاقوں کے مارے ضرب عذب کے نام، عضب عین با، یہ حضور کی تلوار کا نام تھا. حضور کی تلوار نعوذ باللہ چلی مسلمانوں پر، حضور کی تلوار مسلمانوں پر چلی، ضرب عذب نام دیا. کس کس کے فتوے تھے ذرا وہ بھی سنا دو. 80,000 مسلمان تباہ برباد کر دیا، عزتیں لوٹ لی، سب علاقے کے علاقے فارغ کر دیے. غلاموں کے فتوے اس وقت چل رہے تھے کہ یہ فرض ہے. امریکہ نے جب یہاں پر اڈے مانگے جہازوں کے، اس وقت فتوے چل رہے تھے غلاموں کے کہ اڈے دینا فرض ہے.
عراق پر امریکہ برطانیہ اقوام متحدہ نے حملہ کیا تھا، عراق پر صدام کے دور میں۔ ظالموں، تمہارے فتوے، تمہارے جعلی اور تمہارے آقاؤں کے دستی فتوے، ان کی داستانیں تو سناؤ نا میں ذرا، تاکہ کوئی تو ایسا ہو درد والا جو تم ظالموں کے فراق سے بچ جائے، تمہاری چکر بازی سے بچ جائے، تمہاری داڑھیوں پر نہ بھولے۔ بتاؤ عراق کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ تم ان کے ساتھ کیوں تھے؟ جو مارنے والے تھے ان کے ساتھ کیوں تھے؟ قرآن و حدیث کا فتویٰ اس وقت کیا تھا؟ یہی تھا کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہلاک کرو، غوث پاک کے دربار پر بم مارو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سوالات ہیں بھائی، کہ یہ دوہرا عمل کس لیے ہے؟ لفظ بولے جا رہے تھے فرض ہو چکا، یہ بالکل ٹھیک، آقاؤں کی طرف سے فرض ہو چکا، ورنہ جہاد تو ہمیشہ فرض ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حضور نے فرما دیا۔